حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہی یہ فرمایا تھا کہ تم لوگ باطن کی گندگیوں پر ظاہر کے چمن کھلا رہے ہو، حالانکہ تم لوگ بیوقوف نہیں ہو، کیونکہ دنیا کے بارے میں تو بڑی عقل مندی سے کام کرتے ہو، پھر بیوقوف کہاں ہو؟ جس طرح آج ہم لوگ دکان پر بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر، پارک میں بیٹھ کر موبائل سے کھانا منگا لیتے ہیں، پیسے منگا لیتے ہیں، سواری اور کپڑے منگا لیتے ہیں، لیکن نماز سے جب کھانا لینے کی، پیسے اور سواری لینے کی، کپڑے اور خرچہ لینے کی بات کہی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نماز سے یہ چیزیں کیسے مل جائیں گی؟ حالانکہ اس زمانے میں یہ بات موبائل یا کمپیوٹر سے بہت آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے کہ آپ کے موبائل یا کمپیوٹر سے کسی کتاب کو، کسی بیان کو یا کسی اور بھی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنا آج ہر ایک کی سمجھ میں آتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ چیزیں اس سے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی، پر نماز کے عمل سے کھانا، پیسے، سواری اور کپڑے ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ صحابہ کے اور اولیاء کے زمانے میں نماز کے عمل سے کھانا، خرچہ، سواری اور کپڑے اس کو لینا عام بات تھی۔ اگر آج ہمیں ہندوستان میں رہ کر 2000 روپے کے نوٹ سے 1 کلو آلو نہیں مل رہا ہے، یا ہم امریکہ اور انگلینڈ گئے اور وہاں اس نوٹ کے بدلے میں جو ہم لے کر گئے ہمیں ڈالر یا یورو، جب یہاں آلو نہیں مل رہا تو وہ ڈالر اور یورو ہم کو کیسے دے دیں گے؟ اور اس ملک میں بغیر ڈالر یا یورو کے ہمیں آلو پھر کیسے مل جائے گا؟ اس 2000 روپے کے نوٹ سے 1 کلو آلو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ نوٹ یہ نقلی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہی حال ہماری نمازوں کا ہے کہ جب اس نماز سے ہمیں دنیا میں آلو اور پیاز نہیں مل رہا تو آخرت میں ان نمازوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اب اگر ہم نماز کے عمل سے اپنا کھانا، خرچہ، سواری اور کپڑے لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ملتا نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آسمانوں کے اوپر سے نیٹ ورک نہیں جڑا ہے، تو جب نیٹ ورک ہی نہیں ہے پھر ہمارے اور تمہارے اے اللہ اور اے اللہ کہنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اس لیے اللہ جل شانہ کے نیٹ ورک میں آؤ۔ ہمارا نیٹ ورک اگر عرش والے سے جڑ گیا تو صحابہ اور اولیاء کی طرح پھر ہم جو چاہیں گے اللہ وہ کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ کے نیٹ ورک میں آنے کے لیے بس ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا۔ نماز کو قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پھر ہم سب کے ساتھ خاص انعامات ہوں گے، اور پھر اللہ پاک غیب سے ہم سب کے مسئلے حل کریں گے اور ہم سب کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ کی طرف سے نماز کو قائم کرنے پر جو انعامات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور اس کے قائم کرنے والوں کے جو مسئلے حل کیے جاتے ہیں ان کی شکلیں البتہ مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور ہم نے اللہ سے کہا تو اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور وہ بندہ وہی چیز ہدیے کے طور پر لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ یہ بہت عام اور پہچانا ہوا راستہ ہے۔ اور کبھی کسی چیز کی ضرورت کے پیش آنے پر اللہ پاک انسان کے علاوہ کسی مخلوق سے ضرورت پوری کراتے ہیں، اور کبھی اسے کسی چیز کی ضرورت پیش آنے پر براہ راست بھی مدد فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضرورت پیش آئی تو اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے سے اپنے فضل سے اس کو حل فرما دیا۔ مثال کے طور پر کہ ایک بندہ بیمار ہوا اور اسے بیماری کی تکلیف شروع ہوئی، پھر اس نے اللہ سے شفا کی دعا کی تو اللہ پاک نے بغیر حکیم، بغیر ڈاکٹر اور بغیر دوا کے شفا عطا فرما دی، جس طرح ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا تھا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی بندے کی ضرورت کے بارے میں
اللہ پاک اپنے کسی دوسرے بندے کو خواب میں اطلاع فرما دیتے ہیں کہ کتابوں میں حسن بن سفیان رحمت اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اور ان کے دو ساتھی ایمان، علم اور عمل سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے۔ ایک شہر کی مسجد میں ان کا قیام تھا۔ ان کے بعد جو تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فاقے ہونے لگے۔ تو جب فاقے ہونے لگے تو انہوں نے طے کیا، جب چوتھے دن کا فاقہ ہوا کہ پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایسی حالت میں ہیں کہ اب ہم لوگ ہمارے لیے سوال جائز ہے، مستر ہو گئے ہیں، اس لیے سوال جائز ہے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا اور مشورے سے حسن بن سفیان رحمت اللہ علیہ ان کا طے ہوا کہ یہ باہر جا کر اور بستی والوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگ کر لائیں۔ تو یہ بیچارے نکلے، لیکن انہیں شرم آئی کہ وہ مخلوق سے سوال کریں۔ پھر انہوں نے تنہائی کا گوشہ تلاش کیا اور صلاۃ الحاجت کا عمل کر کے اللہ کے سامنے اپنا فاقہ پیش کر دیا اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کسی سے سوال نہیں کر سکا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ ساری مخلوق کی روزیاں وہ تو اللہ کے ذمے ہیں، تو میں ان سے کیوں مانگوں؟ پھر میں نے نماز کا عمل کر کے اللہ کے سامنے اپنا فاقہ پیش کر دیا ہے، اللہ سے کھانا مانگا ہے، تم لوگ بھی یہی کرو۔ پھر ان لوگوں نے بھی نماز کا عمل کر کے اللہ سے دعا کی۔ رات ہوئی تو یہ تینوں سو گئے۔ تو اس شہر کے گورنر نے رات میں خواب دیکھا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف سے بڑے غصے کے انداز میں اس کو پکار رہا ہے۔ تو اس گورنر نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک شخص ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے غصے میں بھرا ہوا نظر آیا، اور وہ نیزے کا رخ گورنر کی طرف کر کے ڈانٹ کر کہہ رہا تھا کہ حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر لے قبل اس کے کہ ان بیچاروں کی فاقے سے موت آ جائے۔ خواب ہی میں اسے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ شہر کی کسی مسجد میں ہے۔ گورنر نے اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی، اور جب حکومت کے بعض کارکنوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے تو گورنر کی طرف سے ان کو کھانے کا سامان اور کچھ دینار دیے، اور پھر ان سے کہا کہ گورنر صاحب آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے خاموشی کے ساتھ اس شہر سے غائب ہو گئے تاکہ لوگوں پر ان کا یہ راز نہ کھلے۔ تو اللہ پاک کبھی اس طرح بھی مسئلے حل کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا واقعہ درج ہے کہ ایک دن وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے اور ایک بے آباد جگہ پر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا اپنے منہ میں دینار دابے ہوئے آیا اور ان کے سامنے وہ ڈال کر واپس چلا گیا۔ ایک ایک کر کے اس چوہے نے 17 دینار ان کے سامنے لا کر رکھے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وہ دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اے مقداد، تم نے چوہے کے بل میں تو اپنا ہاتھ نہیں ڈالا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اس کے بل میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے لے لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں روزی بھیجی گئی ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ ان کی بیوی حضرت جبار رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی، اور یہ دینار اس وقت تک ختم نہیں ہوئے جب تک کہ ہمارے گھر میں چاندی کے درہم بوریوں میں بھر بھر کر نہیں رکھے جانے لگے۔ تو کبھی ایسے غیر معمولی اور حیرت انگیز طریقے سے بھی مدد کی جاتی ہے، اور یا کبھی کبھی براہ راست آسمانوں کے اوپر سے مدد اتاری جاتی ہے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے آسمانوں سے پھل اتار کے اللہ انہیں کھلاتے تھے،
ام سرید دوسیہ رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کر کے جا رہی تھی مدینہ منورہ، ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا، یہ روزے سے تھی اور شام ہو چکی تھی، پر ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا۔ ان کا یہ حال اور ان کی یہ کمزوری دیکھ کر اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس مسلمان کو کھانا اور پانی وغیرہ کچھ نہ دینا، اگر دے دیا تو تمہاری خیریت نہیں ہے۔ تو ام سریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسی سو گئی۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک پانی سے بھرا ہوا ڈول اور کھجور سے بھرا ہوا تھیلا آسمان سے اتارا، جس ڈول سے انہوں نے خوب پانی پیا۔ اسی طرح ام ایمن رضی اللہ عنہ وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں ہجرت کر کے مدینے جا رہی تھی، منصرف نام کی جگہ پر پہنچی تو شام ہو گئی، میں روزے سے تھی لیکن ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور پیاس کے مارے برا حال تھا، تو آسمان سے سفید رسی میں پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول اترا۔ ام ایمن رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس ڈول سے خوب پانی پیا، پھر اس دن کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، حالانکہ میں کڑی گرمیوں میں روزہ رکھتی تھی تاکہ مجھے پیاس لگے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ اسی طرح حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی، اس وقت وہ ایک کوٹری میں قید تھے، جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا۔ انہوں نے اس سے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا۔ ٹھیک اسی وقت ایک بادل کوٹری کے اندر آ کر گھس گیا اور برسنے لگا، انہوں نے اس سے غسل کیا اور ضرورت بھر کا پانی بھی بھر لیا۔ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں، نماز کے قائم کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی جو مددیں ہوتی ہیں، یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ حجیر بن ابی یاب کی باندی معاویہ کہتی ہے، ایک واقعہ یہ نقل کرتی ہے اپنا، وہ کہتی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو میرے گھر کی کوٹری میں قید کر کے رکھا گیا تھا، تو ایک دن میں نے دروازے سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا ایک گچھا تھا، جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہے تھے، حالانکہ اس وقت پورے عرب میں کہیں انگور نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا جنار کاٹ ڈالا اور مسلمان ہو گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضرورتوں کے پورا کرنے میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے طریقے بے شمار ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آج دنیا میں صرف مال اور چیزوں پر محنت کرنے کا رواج ہے، نماز کو قائم کر کے اللہ کے فضل و کرم سے لینے کا راستہ مسلمان بھول گئے ہیں، حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ یہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے اسی یقین کو تازہ کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ جل شانہ سب کا پروردگار ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا مالک بھی وہی ہے، اور اس کی ذات اور صفات اور اس کی ربوبیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اسی کی عبادت ہو اور اسی سے دعا ہو۔ یہی صراط المستقیم ہے جو انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی بے پناہ اکثریت کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی، اسی راستے سے حاصل کی ہے، اسی کلمے و نماز سے حاصل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو کامیابی نمرود کی حکومت کے مقابلے پر حاصل کی ہے، اسی راستے سے ان کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی فوج کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی، وہ بھی اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راستے سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی راستہ تھا، اسی راستے پر چلنے کی دعا ہر رکعت کی، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اسی طرح کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہرحال اللہ پاک کے سارے نبیوں
रसूलों और उनकी राह पर चलने वाले सारे मकबूल बंदों का रास्ता यही रहा है। और इसके बरअक्स जो लोग अल्लाह को पहचानने से महरूम हैं, सिर्फ माल और सामान ही को अपना माबूद बनाए हुए हैं, उनका रास्ता यह है कि वो लोग अल्लाह की ज़ात और सिफात के यकीन और नमाज को कायम करने से बिल्कुल बेपरवाह और बेफिक्र हैं। सिर्फ माल और कायनाती असबाब पर मेहनत करते हैं। नमाज को कायम करने में जो चीज मकसूद है, जिस नमाज पर अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ हुआ है और कयामत तक के होवेगा, हाँ वो चीज नमाज के अमल में खुशू है। अब रहा सवाल कि खुशू किसे कहते हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वाली कैफियत को खुशू और बाहर वाली सूरत को खुजू कहते हैं। या यूं कह लो कि अंदर वाली सीरत को खुशू और बाहर वाली शक्ल को खुजू कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करो कि तुम उनको देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब न हो तो ध्यान रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि सही यकीन के साथ सो जाना उस नमाज से बेहतर है जो बेदिहानी के साथ अदा की जाए। अब इसको समझने के लिए कि खुशू और खुजू क्या है, तो जिस तरह दुकान के बाहर वाली शक्ल को, ये जो बाहर से दुकान की शक्ल होती है, जो दुकान की सूरत होती है, हाँ उसको खुजू कहते हैं, और दुकान के अंदर जो सामान होता है उसको खुशू कहते हैं। इंसान की परवरिश बाहर वाली दुकान की सूरत से, उसकी शक्ल से नहीं होती, बल्कि जो दुकान के अंदर सामान है उसके खरीदने बेचने से परवरिश होती है। अगर बाहर वाली शक्ल से इंसान की परवरिश होती तो कोई शख्स आज अपनी दुकानों को किराए पर नहीं देता, या कोई भी शख्स हम मार्केट या कॉम्प्लेक्स बनाकर उसकी दुकानों को न बेचता। ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों, मुसलमान की परवरिश नमाज के खुशू से नहीं होगी, बल्कि परवरिश का ताल्लुक नमाज के खुशू से है। आज हम मुसलमानों के पास नमाज का खुशू तो है, पर नमाज के अमल में खुशू नहीं है। जिस तरह मुनाफिकों के पास नमाज का खुशू तो था, पर नमाज के अमल में खुशू नहीं था। ऐसे लोग जो नमाज के अमल में खुशू की परवाह नहीं करते, बस नमाज का अमल करके खुश हो जाते हैं कि माशाअल्लाह हमारी तकबीर उला नहीं छूटी, और माशाअल्लाह हमने मस्जिद में हम पहले ही से आ गए थे, और पाबंद में हम तो पांचों नमाजों का एहतिमाम करते हैं। ऐसो ही के लिए अल्लाह ने फरमाया बड़ी खराबी है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, हाँ यानी उसके खुशू से बेखबर हैं, अल्लाह से बेखबर हैं। हाँ, लेकिन लोग इन्हें नमाजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये नमाज का अमल करते हुए पाबंदी के साथ देखे जाते हैं। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि ऐ लोगों, तुम अपने अंदर खुशू पैदा कर लो, तुम्हारा जाहिर खुद ठीक हो जाएगा, और अमल अपनी आखिरत के लिए करो, तुम्हारे दुनिया के काम अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद हो जाएंगे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जो ईमान के सीखने पर अपने आप को लगाए हुए चला रहे थे, ईमान को सीखने पर अपने आप को खपा रहे थे, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया से सबसे पहले नमाज का खुशू उठाया जाएगा, और तू देखेगा कि भरी मस्जिद में एक शख्स भी खुशू के साथ नमाज का अमल करने वाला तुम्हें न मिलेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि खुशू क्या चीज है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया खुशू तो दिल में होता है, और इसमें यह भी दाखिल है कि किसी तरफ वो तवज्जो उसकी न हो। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जिसकी नमाज के अमल में खुशू नहीं होता, उसकी नमाज उसे बददुआ करती है। अल्लाह ने फरमाया बेशक कामयाबी और फलाह को पहुंच गए वो मोमिन जो खुशू के साथ नमाज का अमल करने वाले हैं। फिर खुशू के साथ नमाज का अमल करने वालों के साथ अल्लाह जलालहू मनवालहू फिर इकराम का मामला करते हैं कि उनकी रिस्क की तंगी हटा दी जाती है, उनके चेहरे पर रौनक कर दी जाती है,
ان کے بدن کو راحت اور تندرستی دی جاتی ہے، ان کے دل کو نورانی بنا دیا جاتا ہے، فرشتوں سے ان کی حفاظت کرائی جاتی ہے، ان کے گھر میں برکت اتاری جاتی ہے، ان کو بیماری میں شفا دی جاتی ہے، ان کی عذاب الہی سے حفاظت کی جاتی ہے، اور ان کے بدن کے اعضاء میں نشاط پیدا کر دی جاتی ہے، ان کی بیماریوں کو ان کے جسم سے رفع کر دیا جاتا ہے، ان کی زندگی میں برکت کر دی جاتی ہے، ان کو نیک کاموں میں پھر اجر ملنے لگتا ہے، اور ایسوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور ان کا نیک لوگوں کی دعاؤں میں بھی حصہ ہو جاتا ہے، ان کی روزی کھینچ کر ان کے پاس آتی ہے۔ روزی ان کو دکان ان کو نہیں کھینچتی، نماز خود ان کے پاس روزی کھینچ لاتی ہے۔ فجر کی نماز اختیار کرنے سے ان کے چہروں پر صلح کا نور کر دیا جاتا ہے، اور ظہر کی نماز اختیار کرنے سے رزق میں برکت اتاری جاتی ہے، عصر کی نماز اختیار کرنے سے جسم میں قوت دی جاتی ہے، مغرب کی نماز اختیار کرنے پر اولاد کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز اختیار کرنے سے ایسوں کی نیند میں راحت دی جاتی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جب اشراق کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دن بھر کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اور چاش کی نماز ادا کرنے پر ان کے ساتھ ان کی روزی میں برکت کر دیتے ہیں، اور ان کی تہجد کی نماز ادا کرنے پر ان کے سارے مسائل دور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ خبریں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی۔ اب اگر یہ وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز کا عمل اللہ کے دھیان سے خالی ہے۔ کیسے؟ اس بات مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پاس 500 روپے کا نوٹ ہونے پر بھی دکاندار ہمیں سامان نہیں دے رہا ہے، تو وہ سامان ہمیں کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری 500 روپے کا یہ جو نوٹ ہے یہ جعلی ہے، یہ نقلی ہے، ورنہ آٹا، چاول، دال، تیل ہمیں سب کچھ ملنا چاہیے تھا اس 500 روپے سے، مگر نہیں مل رہا۔ کیوں؟ نوٹ نقلی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے عمل سے یہ وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نماز کا عمل اللہ کے دھیان سے خالی ہے۔ نماز کے عمل میں خشوع کا مطلب ہی اللہ کو دیکھنا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں عرش پر پہنچ کر 1.5 کمان کے فاصلے سے اللہ کا دیدار کیا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ اب قیامت تک جس مسلمان کی نماز کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت کے ساتھ ہوگا وہی نماز خشوع والی